1857 کا سال ہندوستانی تاریخ میں ایک نیا باب لے کر آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان کی عوام نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا، مگر اس انقلاب کی بنیاد صرف بندوق اور تلوار نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے وہ اتحادی اور نظریاتی طاقت تھی جو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے پیدا کی تھی، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور اسی طرح مولانا فضل حق خیرآبادی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی اس انقلاب میں اہم رول ادا کیا۔ یہ بغاوت صرف سیاسی یا معاشی نہیں تھی، یہ ایک دینی اور قومی غیرت کا اظہار تھی، کیونکہ انگریز نہ صرف ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہے تھے بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے۔ ہمارے مدارس و مساجد اور ہندوؤں کے مندر سب خطرے میں تھے۔ اس انقلاب کی بنیاد صدیوں پہلے رکھی گئی تھی۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے انگریز کو پہچانا اور اس کو وطن عزیز کا دشمن قرار دیا۔ شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے۔ دارالحرب یعنی وہ ملک جہاں جہاد فرض ہو چکا ہو۔ پھر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے انگریزوں کے خلاف مسلح جہاد شروع کیا۔ اگرچہ ان کا مقصد اسلامی ریاست کا قیام تھا، مگر ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا بھی ان کی تحریک میں شامل تھا۔ سن 1857 میں میرٹھ کے کچھ سپاہیوں نے انگریزی گولیوں میں خنزیر اور گائے کی چربی کے استعمال پر احتجاج کیا۔ یہ ایک چنگاری تھی جو پورے ملک ہندوستان میں پھیل گئی۔ دہلی، لکھنؤ، کانپور، جھانسی، ہر جگہ انقلاب کی لہریں اٹھنے لگیں۔ اس انقلاب میں علماء نے قیادت سنبھالی۔ مفتی صدر الدین، مولانا فضل حق خیرآبادی، مولانا احمد اللہ شاہ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسے علماء نے نہ صرف جہاد کے فتوے دیے بلکہ میدان جنگ میں عملی قیادت بھی کی۔ مولانا فضل حق خیرآبادی نے جب انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور انقلابیوں کے مشیر بنے تو انگریزوں نے انہیں گرفتار کر کے کالا پانی جیل بھیج دیا، جہاں وہ شہید ہو گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے تھانہ بھون میں انقلاب کی قیادت کی۔ ان کے ساتھ نوجوان علماء مولانا محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی بھی تھے۔ یہ وہی شخصیات تھیں جنہوں نے بعد میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، ایک ایسا ادارہ جو آزادی کی تحریک کا مرکز بنا۔ اگرچہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی، مگر اس نے مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کی آگ روشن کر دی۔ علماء نے اپنے علم، قلم اور جان کے ذریعے قوم کو جگایا، جس کے نتیجے میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ ہمارے پیارے ملک ہندوستان کو انگریزوں کے ظلم و ستم اور ناجائز قبضے سے آزادی نصیب ہوئی۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ علم اور ایمان سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ کہانی صرف ماضی کی ایک داستان نہیں بلکہ ہمارے حال اور مستقبل کی رہنمائی ہے۔ آئیے ان تمام عظیم علماء اور ہر مذہب کے پیشواؤں کو سلام پیش کریں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے ہمیں انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائی۔